ایک دن ایک غریب دیہاتی میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں انگوروں کے کچھ دانے ہدیے کے طور پر لے کر آیا۔ آ کر کہتا ہے حضور قربان جائیں آپ کے نام پر، میں یہ چھوٹا سا ہدیہ لے کے آیا ہوں، چھوٹا سا تحفہ لے کے آیا ہوں، یہ قبول فرمائیں۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انگوروں کے وہ کچھ دانے لے لیے، اس نے پلیٹ کے اوپر رکھے ہوئے تھے۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا دانہ اٹھایا انگور کا، اپنے منہ مبارک میں رکھا اور کھاتے ہی میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا پڑے۔ انگور کا پہلا دانہ کھاتے ہی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا پڑے۔ تو میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا دانہ کھایا، دوسرا دانہ اٹھایا، وہ بھی منہ میں رکھا، پھر بھی مسکرا پڑے۔ وہ جو غریب دیہاتی تھا جو انگور لے کے آیا تھا، وہ خوشی سے نہال ہو گیا، باغ بہار ہو گیا۔ اس کا تو آج عید کا دن تھا، کیونکہ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت کریمہ تھی، آپ کی عادت مبارک تھی کہ جب بھی کوئی ہدیہ آتا، جب بھی کوئی چیز کھانے کے لیے آتی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے سامنے بیٹھنے والوں کو دیتے، سب سے پہلے صحابہ کو دیتے، پہلے آگے والوں کو تقسیم کرتے، پھر آخر میں خود کھاتے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ آج تو خلاف معمول کام ہو رہا ہے۔ جیسے ہی غریب دیہاتی انگور لے کے آیا، اس نے سمجھا تھا کہ پہلے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو دیں گے، پھر خود تناول فرمائیں گے، لیکن میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس غریب دیہاتی کی دعوت اس طرح قبول فرمائی۔ پہلا دانہ اٹھایا، منہ میں رکھا، مسکرا پڑے، دوسرا دانہ اٹھایا، منہ میں رکھا، مسکرا پڑے، تیسرا دانہ اٹھایا، منہ میں رکھا، مسکرا پڑے۔ یہ غریب دیہاتی خوشی سے باغ بہار نہال ہوتا جا رہا ہے۔ ایک ایک کر کے میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے کے سارے دانے کھا دی۔ اب صحابہ بڑے ہی تعجب میں پڑ گئے، سوچ میں مصروف، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی کوئی چیز آتی سب سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو تقسیم کرتے، پھر خود کھاتے۔ آج تو خلاف معمول کام ہو رہا ہے، آج تو خلاف عادت کام ہو رہا ہے۔ جب میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے دانے کھا دی، آج تو اس غریب کے لیے عید الفطر کا دن تھا، آج تو اس غریب کے لیے عید الاضحیٰ سے بھی بڑھ کر عید کا دن تھا۔ یہ خوشی سے باغ بہار ہوتا ہوا، خوشی سے نہال ہوتا ہوا گھر کی طرف چلا گیا۔ جب میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے دانے کھا لیے تو یہ دیہاتی خوشی خوشی گھر چلا گیا۔ پیچھے صحابہ بول ہی پڑے، حضور قربان جائے آپ کے نام پر، آپ کی شان پر، آپ کی تو عادت کریمہ تھی، آج تو خلاف معمول کام ہو گیا، آج تو ایک نیا کام ہو گیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ وہ کون سا کام ہو گیا؟ کہنے لگے حضور قربان جائیں آپ کے نام پر، آپ کی شان پر، آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی کوئی چیز آتی کھانے کے لیے تو آپ سب سے پہلے ہمیں تقسیم کرتے۔ آج آپ نے خلاف معمول ہمیں تقسیم نہیں کیا، ہم سے تو پوچھا تک نہیں ہے، سارے کے سارے دانے آپ کھا لی، سارے کے سارے انگور آپ نے تناول فرما دی، ہمیں تو آج آپ نے پوچھا ہی نہیں، ہم تو انتظار میں تھے۔ ابھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے پوچھیں گے میاں کسی نے انگور کھانے یا نہیں کھانے، حضور آج آپ نے تو پوچھا ہی نہیں ہے۔ آگے میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جواب دیا، دل کے کانوں سے سنے، جان میں جان آ جائے گی، سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ جب وہ غریب دیہاتی انگور لے کے آیا تھا خوشی خوشی، میں نے پہلا انگور اٹھایا، منہ میں رکھا، مسکرا دیا، وہ خوشی سے باغ بہار ہوتا گیا، خوشی سے نہال ہوتا گیا، اس کی جان میں جان آتی گئی۔ میں نے دوسرا انگور اٹھایا، کھایا، یہاں تک کہ میں نے سارے انگور اٹھائے، کھا دیے۔ اس غریب دیہاتی کی جان میں جان آتی رہی، وہ خوشی سے نہال ہوتا گیا۔ صحابہ تم سے انگور کھانے کو نہ کہنے کی وجہ اصل میں یہ تھی کہ جو غریب دیہاتی انگور لے کے آیا تھا وہ سارے کے سارے انگور کھٹے تھے، وہ کھانے کے قابل نہیں تھے،
जब मैंने एक अंगूर उठाया, मुंह में रखा, अंगूर खट्टा था, मैं मुस्कुरा पड़ा। मैंने दूसरा अंगूर उठाया, मुंह में रखा, अंगूर खट्टा था, मैं मुस्कुरा पड़ा। मैं तो उस गरीब देहाती की खुशी को देखता गया। जब भी मैं अंगूर खाता उसकी जान में जान आ जाती। मैंने तुमसे इसलिए नहीं पूछा कि तुमने अंगूर खाना है या नहीं खाना। मैंने तुम्हें अंगूर तकसीम इसलिए नहीं किए। तुम में से कोई भी शख्स उस गरीब देहाती को कहता, गरीब देहाती किस तरह के अंगूर लेके आया है, अंगूर तो सारे के सारे खट्टे हैं, तो उस गरीब देहाती की खुशी तो ख़राब हो जाती ना। सहाबा, मैंने तो तुमसे इसलिए नहीं पूछा कि अंगूर खाने हैं या नहीं खाने, तुम्हें अंगूर तकसीम इसलिए नहीं किए कि कहीं उस गरीब की खुशी ख़राब ना हो जाए। मुझे लगा अगर मैं तुम्हें ये अंगूर तकसीम करता हूँ, तुम में से किसी से कोई ऐसी बात या अलामत ज़ाहिर हो जाए जो इस गरीब की खुशी को ख़राब करके रख दे। मैंने तो तुम्हें अंगूर इसलिए तकसीम नहीं किए। जवानों, दूसरों के खाने या दिए हुए तोहफों पर नुक्स मत निकाला करो, बल्कि उसके चेहरे की खुशी देखकर कड़वी चीज़ भी खा लिया करो। ये भी मेरे करीम नबी की सुन्नत मुबारक है। जवानों, कोई ऐसा प्यार करने वाला पहले मुझे दिखाओ तो सही, कोई ऐसी मोहब्बत करने वाला पहले मुझे दिखाओ तो सही, जो कहे मेरे उम्मती, कांटा तेरे पैर में चुभता है, दर्द में मोहम्मद को होता है। कांटा तेरे पाँव में चुभता है, तकलीफ में मोहम्मद को होती। इतना प्यार, इतनी मोहब्बत। मेरे करीम नबी ने फरमाया, और तुम काफिर थे, मैंने तुम्हें मुसलमान बनाया। तुम हैवान थे, मैंने तुम्हें इंसान बनाया। तुम जहन्नुम की तरफ जा रहे थे, मैंने तुम्हें जन्नत का रास्ता दिखाया। तुम तो जहन्नुम में गिर रहे थे, मैंने तुम्हें पकड़कर जन्नत का वारिस बना दिया। हाय सर्दियों की लंबी रातें, मैं मुसल्ले पे रोया, तड़पा सारी सारी रात, यहाँ तक कि मेरे कदम सूज कर फट गए, मेरे कदमों से खून निकलता रहा। और मैं, मेरी उम्मती, तू सोता रहा, मोहम्मद रोता रहा। तू दुनिया के मज़े लेता रहा, मोहम्मद तड़पता रहा। सजदों पे सजदे, गिरिया पे गिरिया। लेकिन जब वो वक़्त आया, रात का वो पहर जो पहले आसमान पे उतरता है, जब अल्लाह आवाज़ देता है, मेरे बंदे बोल, क्या मांगना चाहता है, बता तो सही, क्या मांगना चाहता है। फरमाया है, पूरी रात सजदे मैंने किए, पूरी रात क़याम मैंने किए, पूरी रात रुकू मैंने की, पूरी रात रोया मैं, पूरी रात तड़पा मैं। लेकिन जब अल्लाह की तरफ से कुछ मांगने की बारी आई, मैंने अपनी बात ही नहीं की और मैंने अपना जिक्र ही नहीं छेड़ा। अपने खुदा से कुछ मांगता रहा हूँ तो तेरी बख्शिश के लिए दुआ ही मांगता रहा। किसी बादशाह को एक खतरनाक बीमारी लाहिक हो गई तो तबीबों ने कहा, अगर किसी नौजवान लड़के को खरीद कर बादशाह के नाम पर कत्ल कर दिया जाए तो बादशाह सलामत की जान बच जाएगी। बादशाह ने एक नौजवान लड़के के वालिदैन को, एक खूबसूरत नौजवान लड़के के वालिदैन को माल और दौलत से नवाज कर इस बात पर राज़ी कर लिया कि वो अपने नौजवान लड़के की कुर्बानी देंगे। अब तो काजियों ने भी फतवा जारी कर दिया कि बादशाह सलामत की जान बचाने के लिए रियाया में से अगर किसी एक नौजवान का खून बहा दिया जाए तो जायज़ है। अब इस नौजवान लड़के को फट्टे पर चढ़ा दिया गया। जल्लाद ने जब कत्ल का इरादा किया तो इस नौजवान ने आसमान की तरफ मुंह किया और मुस्कुराने लग गया। आसमान की तरफ मुंह करते ही मुस्कुराने लग गया। हाय, बादशाह ने जब इस नौजवान लड़के की मुस्कुराहट देखी तो दरियाफ्त किया कि तुम ऐसे वक्त में क्यों मुस्कुरा रहे हो। बादशाह ने कहा, नौजवान लड़के, ऐसे वक्त में तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो, मुस्कुराने की वजह तो बताओ। तो उस नौजवान लड़के ने कहा, बादशाह, औलाद का मान उसके वालिदैन हैं, औलाद का सहारा उसके वालिदैन हैं, औलाद को तसल्ली देने वाले
اس کے والدین ہیں، اور دعویٰ قاضی کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ دعویٰ قاضی کے سامنے پیش کر کے انصاف بادشاہ سے لیا جاتا ہے۔ ہے بادشاہ سلامت، میں کیا کروں؟ ماں باپ نے دولت کی لالچ میں آ کر، ماں باپ نے دولت کی حرص میں آ کر مجھے بیچ دیا۔ قاضی شہر نے میرے قتل کا فتویٰ جاری کر دیا۔ بادشاہ، ایک تو ہی تو میری سننے والا تھا، ایک تو ہی تو میری فریاد سننے والا تھا، میری جان بچانے والا تھا، تو اپنے نام پر مجھے قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ بادشاہ، میرے لیے نہ میرے والدین رہے، نہ قاضی صاحب رہے، اور نہ ہی بادشاہ رہے۔ بادشاہ، ایسے وقت میں اللہ کے سوا میرے پاس اور کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ اس وقت اللہ کے سوا میری اور کوئی فریاد سننے والا نہیں ہے۔ اس وقت میرے کریم رب کے سوا میری کوئی دھانے سننے والا نہیں، میرے کوئی دکھڑے سننے والا نہیں ہے، میرے کوئی درد سننے والا نہیں ہے۔ بادشاہ، میں تو اب بس اللہ سے ہی انصاف کا طلبگار ہوں۔ اے بادشاہ سلامت نے جب اس نوجوان لڑکے کی تڑپتی فریاد سنی تو بادشاہ کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگ گئیں۔ بادشاہ رو کر کہنے لگا، بیٹے، میں مروں یا زندہ رہوں، اے میرے نزدیک اس بے گناہ قتل سے میرا مر جانا ہی بہتر ہے۔ بادشاہ اپنے تخت سے اٹھا، اس لڑکے کا سر چوما، اسے مال و دولت سے نوازا، اسے معاف کر دیا، اسے آزاد کر دیا۔ اب جوانو، خدا کی قدرت دیکھو، اللہ کی قدرت دیکھیے۔ وہ بادشاہ ایک ہی ہفتے کے اندر تندرست ہو گیا۔ بیماریاں جاتی رہیں، دکھ جاتے رہے، تکلیفیں جاتی رہیں، ایک ہفتے کے اندر یہ بادشاہ صحت مند ہو گیا۔ حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ اس حکایت میں آپ بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ صحیح معنوں میں اللہ پر بھروسہ رکھے اور اللہ کو یاد کرے تو اللہ برے وقت میں اس کی مدد فرماتا ہے۔ میرے اللہ کا فرمان ہے، لوگو تم مجھ سے مدد مانگو میں تمہاری مدد کروں گا، تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، اور بے شک میں ہی تمہاری دعاؤں کو سننے والا ہوں، بے شک میں ہی تمہارے دکھوں کو سننے والا ہوں، تمہاری فریادوں کو سننے والا ہوں۔ جوانو، آ جاؤ اس کریم رب کی چوکھٹ پر جہاں عزت ہی عزت ہے، آ جاؤ اس کریم رب کی چوکھٹ پر جہاں سکون ہی سکون ہے، آ جاؤ اس کریم رب کی چوکھٹ پر جہاں آرام ہی آرام، جہاں چین ہی چین، جہاں مقام ہی مقام۔ عرش والا تو آوازیں دے رہا ہے، وہ میرے حبیب کی امتی، ایک بار تو میری چوکھٹ پہ آ کر تو دیکھ، ایک بار اپنا دامن پھیلا کر تو دیکھ، ایک بار اپنا سر سجدے میں جھکا کر تو دیکھ، ایک بار دونوں ہاتھ اٹھا کر تو دیکھ۔ بخشش کی حد نہ کر دوں، مجھے رب العالمین بھی نہ کہ بخشش کی انتہا نہ کر دوں۔